اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ ایک خاص تسبیح ہے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا حل یہ ایک تسبیح ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں اور اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت بڑا خاص فضل فرماتا ہے، بڑا خاص فضل فرماتا ہے۔ جب بندہ رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے نا تو مولا کریم اس کو عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نامراد لوٹے اس کی بارگاہ سے، لیکن مانگنے والا سچا ہو، من کا سچا ہونا چاہیے۔ کوشش فرمائیں جائز مقصد کے لیے وظائف کو کریں، جائز کاموں کے لیے وظائف ہوتے ہی جائز مقصد کے لیے، وظائف برحق ہوتے ہیں۔ اور کئی دوست احباب کومنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو بڑے وظیفے کیے، وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ حالانکہ رجت کا معاملہ ہوتا ہے اور رجت ایسے ہی ہوتی ہے، آپ نے زندگی میں کسی وقت یوٹیوب سے کوئی وظیفہ اٹھا لیا یا پھر گوگل سے وظیفہ اٹھا لیا یا کسی ایسے آدمی کا وظیفہ اٹھا کر کرنا شروع کر دیا جو خود کامل نہیں ہے، تو پھر ان معاملات سے رجت ہو جاتی ہے۔ اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں الٹ اثر کرتا ہے، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں الٹ اثر کرتا ہے، ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ پھر کہتے ہیں یار وظائف یہ اثر نہیں رکھتے، نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں ان شرائط پر عمل کر کے آپ وظیفے کو کیا کریں اور جائز مقصد کے لیے کیا کریں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، رزق میں بندش ہے، رزق میں جناب میری برکت نہیں ہے، یا پھر کوئی اور معاملات ہیں، یا کہیں خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی جائز کام ہو آپ اس کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہر پریشانی ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایک مرتبہ ان شرائط کے ساتھ آپ کر کے کریں، دیکھ کے کریں۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضرور ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کیا کریں یار۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے یار، اس کو تو چھوڑنا ہی چاہیے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں یار، ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر تو دیکھیں یار۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے نا، سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ آپ گناہوں میں گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، نیکیوں کے ساتھ گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، لیکن اچھا انسان وہی ہے کہ جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں،
اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کوشش تو فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، آپ ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں۔ اور چوتھی شرط، تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، جتنا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہوں، اللہ کے راستے پہ 1 روپیہ بھی کوئی خرچ کرتا ہے نا، صدق دل سے ہو، اخلاص نیت سے ہو، مولا کریم قبول فرما لے تو آخرت سنور جاتی ہے انسان کی۔ کوشش فرمائیں ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر قسم کی پریشانی ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایک مرتبہ ان شرائط پر عمل کر کے تو دیکھیں، اس عمل کو کر کے تو دیکھیں ان شرائط کے ساتھ۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، صرف ایک تسبیح، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ کسی قسم کی کوئی معاملہ ہے، کوئی رزق میں بندش ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، کئی خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور مشکلات ہیں، ہر مشکل کا حل صرف ایک تسبیح ہے بس۔ انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ اس کو کر کے دیکھیں اور چند دن تک لگاتار کریں، بلا ناغہ کریں، اس کے دن کوئی مقرر نہیں ہے، بلا ناغہ کریں چند دن لگاتار، انشاءاللہ ہر قسمی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔